اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ تو الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہتے ہیں، اور الہ معبود کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اور معبود اور عابد یہ دو ٹرم ہیں۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ یہ ہے کہ الہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے میں نے تیسرے سپارے میں آیت الکرسی ہے وہ تلاوت، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حی القیوم ہے، یعنی کہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حقیقی معبود ہے، اور معبود کہتے ہیں الہ کو، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اور دو ٹرم میں نے آپ کو بتائیں، عابد اور معبود۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ سوال نمبر 2 کہ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، یعنی کہ کسی کی بندگی کی جائے، کسی کے سامنے سر تسلیم کر دیا جائے، سر جھکا دیا جائے، وہ ہوتی ہے عبادت۔ یعنی کہ اپنی زبان، اپنے بدن اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا، یہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور بیسیکلی بندگی اللہ کی ہی ہے۔ اور عبادت ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان، مال اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں وقف کرنا، یہ بیسیکلی اللہ کی عبادت میں آتا ہے۔ سوال نمبر 3 کہ عبادت کی اقسام۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور مالی۔ قولی عبادت کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا، جیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ افضل ترین جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا ہے استغفار۔ یہ ہے قولی عبادت جو زبان سے ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے بدنی یعنی فعلی عبادت۔ بدنی عبادت میں آتا ہے نماز، روزہ اور حج، کہ بدن بھی جو ہے وہ اس کا بدن سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہے بدنی عبادت، کہ بدن بھی اس عبادت میں شریک ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی اس کا عمل اس سے کرتا ہے اور شامل ہوتا ہے اس عبادت میں، یہ ہے بدنی عبادت۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے مالی عبادت، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اس کی مثال لیں کہ جیسے صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور محبوب ترین بیوی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں کہ ایک امیر ہے، وہ 10-20 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن ایک غریب ہے، اس کے پاس ایک روٹی تھی، وہ اس میں سے آدھی کسی کو دیتا ہے، وہ امیر کبھی بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو غریب کا مقام ہے، کیونکہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ فقراء جو ہیں وہ امیروں سے بھی جلدی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 261، اس میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ آپ نے ڈالا، اس کے ساتھ بالیں نکلیں، شاخیں نکلیں، اور ہر شاخ پر 100 دانہ لگا، اور 7 شاخوں پر 700، یعنی کہ اس کا اجر 700 گنا ملے گا آپ کو۔ لیکن ایک بات میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں، کبھی یہ تصور نہ کریں کہ دنیا میں آپ اس کا صلہ پائیں۔ اگر اللہ دے گا، اللہ دنیا آخرت میں دونوں دے گا، لیکن اگر دنیا میں آپ کو پھر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں، واللہ مع الصابرین، اس پر صبر کریں، اور انشاءاللہ در یقیناً روز آخرت آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اگرچہ آپ کو یہاں پر آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر بھی تکلیفیں ہیں، تو وہ آپ کی آزمائش ہے، آپ صبر سے کام لیں، اور نماز اپنے کا یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا صلہ آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا، اور اس پر صبر کریں اور وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ ملیں گے اگلی کلاس میں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔